أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ایک صلوات پڑھے پر محمد والا. آج کی یہ مجلس اِصال ثواب کی مجلس ہے. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ اسراء کی 96 آیت ہے. آیت کہتی ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، یعنی کہہ دو اے رسول تمہارے اور میرے بیچ میں اللہ کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ کافی ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، یعنی اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. یہاں پر آج کے ماحول میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کتنی سچ باتیں ہو رہی ہیں کتنی جھوٹ باتیں ہو رہی ہیں، اور ایسا ماحول چل رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. ہر جگہ آپ دیکھیے کہ ایک جھوٹ کا جیسا ماحول ہے، لیکن اس جھوٹ کو اتنی بار کہا گیا ہے، اتنی مرتبہ کہا گیا ہے، ایسے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے وہ سچ ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہ جھوٹ ہے. تو اس طریقے سے ایک جھوٹ کا ماحول پیدا کیا گیا ہے. ابھی آج دیکھیے جو جنگ چل رہی ہے غزہ میں، اسرائیل نے 30,000 بچوں کو قتل کیا ہے، 30,000 لوگوں کو قتل کیا ہے، لیکن انٹرنیشنل کورٹ میں اس نے صرف کہا کہ ہم نے کسی کو نہیں مارا. یعنی اتنے جھوٹ طریقے سے بولا جا رہا ہے کہ لوگوں کو سچ لگنے لگتا ہے بعد میں. اسی طریقے سے کئی ایک ایڈورٹائز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ایک اچھی چیز ہے لیکن وہ اس میں کچھ سچائی نہیں رہتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ماحول کیوں ہوا ہے، لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اور سچ بولنے میں ان کو کیا نقصان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ لوگ جھوٹ جو بولتے ہیں وہ یا تو اپنے مالی فائدے کے لیے یا کسی سزا سے بچنے کے لیے. آپ دیکھیے اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، آپ نے کہا تو بھی وہ کہیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، اور اتنی صفائی سے کہیں گے کہ ہم کو یہ لگے گا کہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہے. تو ایسا ماحول ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا کا یہ ماحول ہے، تو آخرت میں کیا ہوگا جب ہمارے پاس جنت لائی جائے گی اور ہمارے سامنے جہنم لائی جائے گی. تو ہم ایک طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے جنت ہے اور ایک طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ جہنم ہے. تو انسان جب کہ گناہ کیا ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے یا کہا ہے، تو وہ کیا کہے گا. دنیا میں ہم کسی دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ کہتے ہیں. کورٹس میں بھی دیکھیے کئی ایک سزائیں اس لیے نہیں ہوتی کہ جھوٹی گواہیں پیش کی گئی. تو آخرت میں کیا ہوگا اگر لوگوں کو جہنم دکھا دی جائے گی اور جنت بھی دکھا دی جائے گی؟ تو کون ہے جو جہنم میں جانا چاہے گا؟ تو وہ اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اپنے اعمال کے متعلق جھوٹ بات کرے گا. وہاں پر
اللہ کیا کرے گا پھر؟ یعنی یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی اگر جھوٹ کہتا بھی ہے تو اس سے گواہ طلب کرتے ہیں کہ تیری بات میں کتنی سچائی ہے، یا قسم دلاتے ہیں۔ تو بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی پیش کی جاتی ہے یا جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، لیکن جب قیامت کا ماحول ہوگا اور انسان کو اپنے اعمال پیش کیے جائیں گے، انسان جھٹلائے گا۔ کیوں جھٹلائے گا؟ کیونکہ اس کو یہ جہنم میں نہیں جانا ہے، اور اس کو جنت بھی دکھائی جا چکی ہوگی اور وہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ تب اللہ اپنے گواہوں کو پیش کرے گا۔ بس اسی پر مجلس تمام کرتا ہوں کہ وہ کون سے گواہ ہوں گے جو اللہ اپنے بندوں کے لیے پیش کرے گا۔ پہلا گواہ جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں یا کہتے ہیں اپنی زبان سے، اس کے لیے پہلا جو گواہ ہوگا وہ خود اللہ ہوگا، کیونکہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ واللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسی لیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، یہ پہلا گواہ ہوگا۔ لیکن آگے یہ آیا ہے کہ اللہ اور بھی گواہیں پیش کرے گا، لیکن اللہ کو دوسری گواہ پیش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، جبکہ اللہ خود گواہ ہے اور وہ تو سچا ہے، اس نے تو سب کچھ دیکھا ہے۔ دوسرا گواہ کون ہوگا؟ دوسرے گواہ ہوں گے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم۔ قرآن کی آیت ہے، پڑھتا ہوں، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آیت کہتی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیسا عالم ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ، ایک شہادت دینے والا تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اور تمام امتوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا، یعنی رسول خدا کو گواہ بنایا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک گواہ تو اللہ ہوگا، دوسرا رسول خدا ہوں گے، تیسرا اہل بیت ہوں گے۔ دیکھیں ہمارے جو اعمال ہیں آج بھی وہ اہل بیت کے پاس، رسول خدا کے پاس پہنچتے رہتے ہیں، اور ہمارے اعمال کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے متعلق بھی قرآن کی ایک آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ توبہ میں 105ویں آیت، وَقُلْ اعْمَلُوا، اے رسول تم کہہ دو کہ عمل کرو، جو بھی تم کو کرنا چاہو عمل کرو، اچھا کرو، صالح کرو، برا کرو، جو بھی کرنا ہو کرتے رہو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہ یقین اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم برے اعمال سے بچتے رہیں گے۔ والمومنون، اور مومن بھی دیکھ رہے ہیں، مومن دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کو دیکھ رہے ہیں کسی دوسرے کے، یعنی یہاں اس سے مراد ہیں اہل بیت، اس سے مراد ہے امام زمانہ، اس سے مراد ہیں 12 امام ہیں جو ہمارے عمل کو آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر بھی اللہ نہیں رک رہا ہے کہ اپنی گواہوں کو پیش کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیے اتنے ہم ہو سکتا ہے ہٹ درم ہو جائیں وہاں پر کہ ہم کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ یہ چیز ہم نے کی ہے یا کہی ہے، تو اللہ کو اپنے گواہ کے ساتھ، اپنے رسول کے گواہ کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے گواہ کے ساتھ اور کچھ گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور وہ گواہ ہے ملائکہ۔ ملائکہ کی گواہی پیش کرے گا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ شہادت دیں گے تمہاری۔ ملائکہ لکھ بھی رہے ہیں، کرامن کاتبین ہم کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین ویسے نام نہیں ہے، یعنی 2 فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
تمہارے اوپر دو جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں تمہارے پاس، کرامن کاتبین یعملون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کرتے ہو، سب کچھ جان رہے ہیں۔ تو کہیں سے کوئی ہمارا عمل چاہے ذرہ برابر ہو، چاہے ہماری کوئی بات چاہے اف بھی ہو، وہ کسی سے چھپا نہیں ہے، قیامت کے دن وہ سامنے لایا جائے گا۔ کچھ اور وہ گواہ ہیں، اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اللہ کی گواہی، رسول کی گواہی، ملائکہ کی گواہی، اہل بیت کی گواہی، اس کے باوجود زمین گواہ کر دے گی۔ یہ جو زمین ہے وہ زمین گواہی دے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں بھی مسجد ملے وہاں پر نماز پڑھی جائے، نماز پڑھیں گے تو وہ زمین وہاں پر گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں پر نماز پڑھی تھی۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ایک مرتبہ بیت المال کے اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیواروں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے بیت المال میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ تو زمین گواہی دے گی۔ سورہ زلزال میں آیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین کو زلزلہ آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے جو بوجھ ہیں جو اپنے اندر ہیں اس کو باہر نکالے گی، یعنی جو مردے جو زمین میں دفن ہوں گے اس کو نکالے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے، آج کیا ہو گیا ہے، میں آرام سے سو رہا تھا، یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے زلزلہ آ گئے اور میں کس طرح باہر آ گیا۔ وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی بات کرے گی، زمین اپنی گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا کہ اے زمین تو آج بتا کہ اس بندے نے تیرے زمین کے اوپر کیا 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 تھا، اس بندے نے تیرے زمین کے اوپر کیا 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 تھا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرى ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرى۔ اس دن انسان ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود دیکھ لے گا، اور چھوٹا سے برا کام بھی یا اچھا کام بھی خود دیکھ لے گا، کیونکہ زمین خود گواہی دے رہی ہے کہ اس جگہ یہ بندے نے اس عمل کو انجام دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک دو گواہ اور ایک بات کر کے میں اپنی مجلس کو تمام کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مجرم لوگ قیامت کے دن اپنے چہرے سے پہچان لے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے چہرہ، یہاں بھی چہرے سے پہچان لیا جا سکتا ہے کہ انسان غصے میں ہے یا خوش ہے یا غمزدہ ہے، غریب ہے، فقیر ہے، نادار ہے، کسی مجبور حالت میں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ مجبور انسان کو آپ ان کے چہروں سے پہچان لو، یعنی چہرہ گواہی دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی چہرے سے پہچان لیے جائیں گے۔ وہ ان کا چہرہ جو برے اعمال کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے سیاہ ہو سکتا ہے اترا ہوا ہو سکتا ہے مرجھا ہوا ہو، اور جو اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کا چہرہ روشن ہو، نور ہو ان کے چہرے پر اور کھلکھلاتا ہوا ہو۔ یعرف المجرمین بسیماہم، مجرم لوگ اس دن اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ آپ تعجب کریں گے کہ اتنے گواہ کیوں ضروری ہوں گے قیامت کے دن؟ کیونکہ اللہ کسی کا چھوٹا سا چھوٹا اچھا عمل کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اور کسی کو برے عمل کے عوض اس کو سزا دیے بغیر نہیں رہے گا، کیونکہ پورے انصاف کا ماحول ہوگا۔ اسی لیے اتنے گواہ قرآن کے اندر ہمیں ملتے ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ ہوں، مجھے جو ملے ہیں میں نے لکھا ہے یہاں پر۔ اور کیا ہے، انسان کے خود کان اور آنکھ اور اسکن گواہی دے گی، یعنی جو جلد ہے وہ جلد خود گواہی دے گی۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کہ انسان جو آنکھ بھی خود گواہی دے رہی ہے، اس کی آنکھ بات کر رہی ہے، اس کی زبان بات کر رہی ہے تو اور بات ہے، لیکن آنکھ بات کرے گی، اس کی جلد بات کرے گی۔
حتیٰ اذا ما جاء شہیدا علیکم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت آیت نمبر 20۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھ بھی گواہی دے گی اور تمہاری جلد بھی گواہی دے گی اور تمہارے کان بھی گواہی دیں گے۔ یہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیے آج سائنس کا زمانہ ہے، آج جب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہمارا جو بدن ہے وہ ٹریلینس آف سیلز سے بنا ہے۔ سیلز ایک ہمارا ایسا یہ نہیں، جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، وہ بلڈنگ کس سے بنی ہوتی ہے؟ ایک اینٹ سے بنی ہوتی ہے، ایک اینٹ اس کا بیس ہوتا ہے، ایک اینٹ سے دیوار کھڑی کی جاتی ہے، پھر دیواروں سے فلیٹس بنتے ہیں، کمرے بنتے ہیں، پھر کمروں سے بلڈنگ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ہے، ہمارا پوری باڈی جو ہے وہ سیلز سے بنے ہیں، ٹریلینس آف سیلز، ٹریلینس یعنی بلینس کے بعد ٹریلینس آف سیلز جو ہے ہمارے ہیں، اور ہر ایک سیل جو ہے باشعور ہے، یعنی وہ زندہ ہے، وہ اپنے طور پر زندگی گزار رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اپنی ایک واحد زندگی گزار رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی جلد میں کئی ہزاروں سیلز ہوں گے، ایک ایک سیلز اپنی زندگی گزار، یعنی شعور ہے ان کے اندر، اور یہ سیلز مل کر ایک ٹیشو بناتے ہیں، اور ٹیشو جو بنتے ٹیشو مل کر آرگن بناتے ہیں، آرگن یعنی ایک دل بناتے ہیں، ایک دماغ بناتے ہیں، اور یہ تمام اعضاء بن کر ایک بدن بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کیوں ان کو کس طرح ان کو گواہ کے طور پر پیش کرے گا؟ گواہ کس کو پیش کیا جاتا ہے؟ اس کو گواہی دینے کے لیے لایا جاتا ہے جس نے دیکھا ہو، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اگر ہماری جلد نے نہیں دیکھا تو پھر وہ کیسے گواہی دے گی؟ اور یہ بھی سائنس پروف کرتی ہے کہ 7 سال بعد پورے سیلز چینج ہو جاتے ہیں، یعنی سیلز مرتے رہتے ہیں اور دوسرے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا آتا ہے 7 سال تک کہ پورا باڈی چینج ہوئی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ان سیلز کو واپس لائے گا، ہر ایک سیلز کو واپس لائے گا، یعنی 7 سال ہم کنٹینیو یہ کرتے رہیں گے کہ ایک انسان کی عمر اگر 60 سال ہے تو اس کو ڈیوائڈ بائی 7 کریں گے تو کتنی مرتبہ اس کے سیلز پورے ختم ہوئے ہیں، واپس بنے ہوئے، وہ تمام سیلز کو لائے گا، اور ان کے اندر شعور ہونا چاہیے، اور ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے ہم جو یہ ہاتھ کہتے ہیں نا، ہاتھ، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ آنکھ میری ہے، یہ پیر میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ مال میرا ہے، تو چھوڑ دیجئے، اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ کم سے کم ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ دل میرا ہے، یہ آنکھ میری ہے۔ نہیں، یہ سب اللہ کا ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، اور تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ انسان کہے گا کہ آج تم کیسے بات کر رہے ہو؟ تو جلد کہے گی کہ جس طریقے سے اللہ نے مجھے بولنا سکھایا تھا دنیا میں، تو آج مجھے اسی طریقے سے بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو یہ سب گواہی دیں گے۔ اور بھی 1-2 گواہ ہیں، لیکن وقت قریب ہے کہ میں اس کو ختم کروں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ قیامت کے دن کتنے گواہ پیش کر رہا ہے، کہ خود اللہ اپنی گواہی دے رہا ہے، رسول گواہی دے رہے ہیں ہمارے اعمال کی، اہل بیت ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، زمین ہمارے اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ زمین کے اندر بھی شعور ہونا چاہیے، تبھی وہ دیکھے گی، تبھی وہ گواہی دے گی۔ اسی طرح ہماری جلد اور ہماری آنکھیں، ہمارے کان گواہی دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو ایسی دنیا میں جہاں ہمارے ہر اعمال لکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں، ہمارا اس دنیا کے پیچھے پڑنا یا اس دنیا کے پیچھے بھاگنا کوئی مطلب ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن اسی دنیا کے خاطر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ امام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ امام پر رونے کے بہت ثواب ہیں، بڑا اجر ہے امام پر رونے کا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے امام پر رونے کے اجر کے متعلق بیان کر کے ختم کروں گا کہ دیکھیے، ایک مقتل ہے، مقتل لہوف، اس میں ایک روایت ہے
کہ فقط روی عن مولانا الباقر، امام باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں، وقال وکان زین العابدین علیہ السلام، کہ میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقول ایما مومن ظرفت عیناہ لقتل الحسین، جو بھی مومن ہمارے جد حسین کے قتل کے لیے آنسو بہائے گا، یعنی وہ اپنی آنکھ تر کرے گا، حتی تصیل علی خدہ، یہاں تک کہ وہ آنسو اس کے چہرے پر آ جائیں، بوا اللہ بہا فی الجنت غرفا، اللہ اس کو جنت کے اندر ایک کمرہ عطا کرے گا۔ دیکھیے یہ جو ایسے حدیثیں ہوتی ہیں کہ ہم ایک آنسو جب بہاتے ہیں تو ہمیں جنت حاصل کرے گی، یہ کچھ شرطیں ہیں اس کی، ایسے ہی نہیں کہ ہم آئے اور ہم نے آنسو بہایا اور ہم سوچیں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ ظَرَفَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى تَصِيلَ عَلَى خَدِّهِ فِيمَا مِنَّا مِنَ الْعَذَابِ، یعنی جو مومن آنسو بہائے گا جو مصیبت ہم پر پہنچی ہے اس کے لیے، اور اس کا آنسو اس گال پر آئے گا، تو اللہ کیا کرے گا، بوّأَ لَهُ منزل صدق، اللہ اس کو منزل صدق عطا کرے گا، ایک جنت میں منزل ہوگی۔ آگے ہے وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّهُ عَذَابٌ فِيمَا صَرَفَ اللَّهُ عَنِّي وَجْهِ الْعَذَابِ وَأَمَنَهُ مِنْ سَخْطِ النَّارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ امام فرماتے ہیں کہ جو مومن ہماری وجہ سے تکلیف اٹھائے گا کسی بھی وجہ سے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے غم کرنے کی وجہ سے، امام حسین علیہ السلام تکلیف کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، چاہے ہو سکتا ہے کوئی مجلس سننے کے لیے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جانا پڑ رہا ہے، وہ بھی اس کے لیے ایک تکلیف ہی ہے، جس طرح سے بھی تکلیف اٹھائے ہمارے لیے اللہ اس کے لیے قیامت کے دن امن عطا کرے گا۔ اس لیے رونا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بہت سے لاشیں اٹھائی ہیں، عباس کا بھی لاشا اٹھایا ہے، علی اکبر کا بھی لاشا اٹھایا ہے، علی اصغر کا بھی لاشا اٹھایا ہے۔ عزاداروں، جب شام غریبہ آتی ہے تو شام غریبہ کے دن بی بی سکینہ خود فرماتی ہیں کہ میں ایک جگہ رکی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ بابا تو قتل ہو چکے ہیں، لیکن یہ ظالمین اب ہماری طرف بڑھیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں میں سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ ظالم نیزے لے کر آگے بڑھتے ہیں، میں ان ظالموں سے بچنے کے لیے بھاگی، ایک ظالم نے نیزہ مارا، مجھے غش آیا، میں غش کھا کے گر گئی، جب ہوش آیا تو دیکھا کہ پھوپھی اماں مجھے اٹھا رہی تھی، پھوپھی اماں کہہ رہی تھی کہ اے سکینہ چلو چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کہا پھوپھی اماں ظالموں نے میرے سر سے چادر چھینی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ پھوپھی اماں کہتی ہے سکینہ تو چادر کی شکایت کرتی ہے، دیکھ تیری پھوپھی اماں بھی بے مقنا وہ چادر ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔